السلام علیکم ناظرین، اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، کراچی میں ایک بہت بڑا میلہ سجایا گیا، جی ہاں، جلسہ نہیں، میلہ سجایا گیا۔ عمران خان کی تقریر ہونی تھی، جلسہ ہونا تھا، لوگ امٹ آئے، حیران تھے کہ کراچی والے جو ہے وہ عمران خان کی تعداد میں آئے۔ عمران خان کو لوگ یو ٹرن کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے یہ سوچا کہ یو ٹرن وہ اسٹینڈنگ نہیں کرتے، کہیں کھڑے نہیں رہتے ہیں، کوئی ان کا موقف کوئی اسٹینڈ نہیں کرتے۔ جب ہم نے جلسے کی وہ دیکھی، کنٹینٹ دیکھے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے، اور بڑے جذباتی ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ امریکہ کو للکارا ہے، کوئی معمولی بات ہے، ایک سازش کا انکشاف کیا ہے اور ڈٹ گیا ہے۔ لیکن بڑی حیرت اس وقت ہوئی کہ یو ٹرن خان نے ایک عجیب سا یو ٹرن لیا، اور جو ہے جن کے لیے امریکہ کی سازش کا بھی ہونا تھا، ساری باتیں ہونی تھی، اس کو ایک دم تھپکی دینے لگا کہ امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم تو ہے چاہتے یہ ہیں کہ ہم غلام نہ رہے۔ غلامی کی 1000 داستان آپ نے رقم کی ہے اپنے دور میں، اور لوگ تو بہرحال اپنے لوگ ہیں، چونکہ آپ نے نعرے تکبیر سے جو اگر کوئی بات شروع کر دے تو سبھی جو ہے نعرے لگانے لگتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے کیا ہے۔ ایک صدمہ سامنے لے کے جو وہاں سے آئے، اور ہمیں محسوس یہ ہوا کہ بات کیا کرنی تھی، بات کیا ہونی تھی، بات للکارنی تھی، بات آپ نے ایک ٹف ٹائم دیا، اپوزیشن کو اپنا بیانیہ بنایا ہے کہ آپ کے ساتھ سازش ہوئی، امریکن سازش ہوئی، آپ کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا، پلٹا گیا ہے، آپ سے اقتدار چھینا گیا ہے۔ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہے، اور بڑے پرزور مقرر ہیں، بڑا خطاب ہے، اور انہوں نے دنیا دیکھی ہے، کوئی بھی ملک، کوئی بھی خطہ، کوئی بھی نظام حیات، کوئی نظریہ، سبھی ایسے تو آپ اس کے ماسٹر ہیں، اور ایسا لیڈر کہاں ملتا ہے؟ تو اب ہم نے جب ان کی تقریر پر غور کیا تو حیران رہ گئے کہ جن موضوعات پر وہ بات کرنا چاہتے تھے، اور ان کو کرنا چاہیے تھا، ان کا بیانیہ تھا، بیانیہ کو تو انہوں نے یوں کہ یوں ہی رکھ دیا، نوشتہ دیوار کی طرح کہ بھئی یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب اس کی تفصیلات میں گئے تو ہم حیران رہ گئے۔ اب وہ چلے گئے کہ رات کو کوٹ کیوں لگائی، یہ جو ہے سپریم کورٹ نے رات کو کوٹ کیوں لگائی، اور جو ہے اور جو کورٹ کے فیصلے غلط کیسے ہو گئے، اب جو اس کو بھی للکارا ہے۔ عدلیہ بھی جو ہے آپ کے نشانے پہ آئی، اور جو ہے اب تو ایسا لگتا ہے کہ جو محسن تھے آپ کے، ان کے سامنے بھی آپ نے کوئی یو ٹرن لے کے محسن کشی کے ساتھ انداز اختیار کر لیا ہے، اور اپنے بیانی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سب کو للکار رہے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ انتشار پیدا ہوگا۔ یہ ایک ریاست ہے، اس کے ادھر کے بھی لوگ جو حزب اختلاف میں کہلاتے ہیں، آج اقتدار میں ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، اور آپ کی جو جماعت ہے وہ جو کہتی ہے کہ وہ سازش کے خلاف کھڑی ہے، اور جو ہے وہ اس نے امریکی قوت کو للکارا ہے، ریاست کو للکارا ہے، اس کے صدر کو للکارا ہے، اس کی پالیسیوں کو للکارا ہے، وہ بھی جو ہے اس کو کی آپ کو حمایت حاصل ہے۔ تو ایک جو ہے سیاسی کلچر ہوتا ہے، ایک جمہوری کلچر ہوتا ہے، اس میں اتنی بڑی ڈراڑ نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست انسان ایسا لگے کہ ریاست پہ لکیر ڈال دی گئی ہے، اور ریاست جو ہے ایک دوسرے سے بدست گرما ہو جائے، اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے۔ اب ہم صرف ایک ہی بات کرنا چاہتے ہیں، 2-3، یہ تو حق ہے نا ہمارا بھی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ آپ کے ڈوٹس کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، آپ جن کو اوامر کہتے ہیں، اچھے کام کہتے ہیں، اولو الامر والی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، اور جو ہے آپ کو ڈونٹس جو ہیں جو آپ کو نہیں کرنے ہیں وہ کیا ہیں۔ ہم کوئی نصیحت نہیں کر رہے، لیکن اتنا ضرور کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو بھی آپ اسٹینڈ لیں، آج جو سب کے ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو سب کے ہوتے ہیں، دنیا کا ہر ملک آپ کا ہیرو ہوتا ہے، وہی ترقی کر رہا ہوتا ہے، اسی کی مثالیں ہوتے ہیں، اس کے جو ہے کلچر پہ اور اس کی ترقی پہ نازا جا رہے ہوتے ہیں، اس کو، اور ان کو ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں سب کی مثالیں دے کے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتی، بظاہر جو سب کا نظر آتا ہے وہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سٹینڈنگ چاہیے، اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ایک ایمان و یقین کی قوت چاہیے،
اور آپ ایمان و یقین کے نام پر ہی کھڑے نظر آتے ہیں۔ چین کی بات اگر ہم لیتے ہیں تو چین کے ساتھ جو سامنے آ رہا ہے اس دوران میں، جو آپ کا اقتدار رہا ہے 4.25 سال کا، اس میں ایک بات دیکھی گئی کہ چین سے تعلقات آپ کے اچھے نہیں رہے اور جو ہے سی پیک کا منصوبہ متاثر ہوا ہے۔ آپ کچھ بھی دعوے کریں، لیکن جو ثبوت کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، جو ایکسپرٹ باتیں کرتے ہیں، جو جہالت لوگ باتیں کرتے ہیں، اور جس کو ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، تو پھر تو غور کرنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ آپ جو ہے ہر چیز کی ایک مہارت کار ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر ہے۔ انجینئر ڈاکٹر کے کام کی نہ ڈگری رکھتا ہے نہ اس کی مہارت رکھتا ہے، لیکن آپ ہر چیز پہ نازا ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ یہ بھی تو ایک ظلم ہے نا کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے، لیکن آپ کو کیا یہ بھی آتا ہے کہ ریاست مدینہ میں کیا اتنا سارا ٹرن جو ہے، یو ٹرن جو ہے اصطلاح یورپ کی، اس پر آپ بھروسہ کر کے یہ سب کر کے کرتے رہے، یہ صورتحال آپ پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں تنقید کر رہے ہیں، ہم پہ تو آپ نشانہ بناتے ہیں، یہ میڈیا ہے، لیکن ادھر بھی اب وہ نشانے پہ ہیں، وہ حزب اختلاف نہیں، حزب اقتدار ہیں، اور جو ہے میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حزب اقتدار پہ تنقید کرتا رہے اور حزب اختلاف کے جو موقف ہے اس کو اجاگر کرتا رہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کے حزب اختلاف ہی ہوتا ہے جو آپ کی آنکھیں کھولتا ہے۔ تو آپ ضرور برا مانیں گے، لیکن آپ آئندہ دنوں میں دیکھیں گے یہ حزب اختلاف یہ تنقید سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ جو جیسا کرے گا ویسے تو نظر آئے گا، تو یہ تو نظر آئے گا اور یہ دکھایا بھی جائے گا۔ اب ان کا نمبر ہے، لیکن آپ تو یہ کریں کہ جو کچھ اب کر رہے ہیں آپ، اب حزب اختلاف میں رہ کے آپ جو ہے ایک ہنگامہ خیز آپ کے پاس جذبہ ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تو عجیب سی بات کرنے لگے، ہمیں افسوس بھی ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یورپ کی بات یہ کرتے ہیں جہاں کی یہ پروردہ ہے، اور 20 کہتے ہیں کہ میں نے گرمیاں وہاں گزاری ہیں، وہاں تو یہ جو ڈانسنگ ہوتی ہے، جو وہ گانے ہوتے ہیں، اس پہ تو اس سے زیادہ لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ وہ ایسی کوئی تھرل ہوتی ہے، کوئی ایسا نشہ ہوتا ہے کہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں، تو اس کھچے چلے آنے پہ آپ ناز نہ کریں۔ لیکن کیونکہ ہماری جمہوری سوچ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی حصہ ہے، آپ کا کوئی کردار ہے، تو یقینی طور پر اگر آپ مجموعہ جمع کر رہے ہیں، اچھا خاصا مجموعہ آپ جمع کر لیتے ہیں، تو اس کے کچھ اثرات تو ہیں اور آپ کے پاس کچھ جمہوری طاقت بھی ہے۔ لیکن ہم انہیں بھی کہیں گے، حزب اختلاف کو بھی کہیں گے، آج کے حزب اقتدار کو بھی کہیں گے کہ باتوں سے یہ بات نہیں بنتی، اس کا کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ امن و امان کی ضرورت ہے۔ یہ جو تباہی ہے، خانے میں تباہی ہے، اس کو جو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک گڑھا آپ جو ہے کھودتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ گڑھے کی مٹی کا ڈالی جائے، پھر ایک گڑھا اور کھودتے ہیں، پھر اس کی مٹی اس میں ڈالتے ہیں، پھر ایک گڑھا اور، یہ بن کیا رہا ہے؟ یہ آپ نے سوچا اپنے اقتدار کے دور میں کہ آپ نے کیا کیا، کون سی تعمیر کر دی، کون سے انقلاب لا دیا؟ سب نظریاتی طور پر جو ہے آپ نے چیزوں کو پھیلایا ہے، وہ اسٹیبلش بھی ہوئی، بیانیہ بھی بنا، سب کچھ بنا، لیکن ابھی بھی ہم سب کے لیے کہتے ہیں، حزب اختلاف ہو، اقتدار ہو، آپ ہوں، آپ کے مخالفین ہوں، اور جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سب غلط ہے، آئین شکنی ہے ان کی، اور آپ نے آئین شکنی نہیں کی۔ اب تو بات آپ کی کہی ہوئی ہے اور وہ ان کی بھی کہی ہوئی ہے، اور جو ہے آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی ایک ہی ترازو رکھی جاتی ہے جو تولتی ہے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اس نظام میں تو یہی ہے، لیکن پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بھی نہیں مان رہے، کورٹس کو بھی نہیں مان رہے، سب پر تنقید ہے، تو کس کو مان رہے ہیں آپ؟ کس کو مان رہے ہیں آپ؟ یہی سوالات ہیں کہ کہیں تو آپ کھڑے رہیں، کہ کہیں تو آپ کو انصاف کا بول بالا ہونے پر یقین ہو۔ اگر آپ کو ایک چیف جسٹس صادق اور امین کا ٹائٹل دے دیتا ہے لکھ کر، تو وہ آپ اس کو جلسوں میں بتاتے ہیں کہ مجھے تو عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے یہ ٹائٹل دیا ہے، تو اس ٹائٹل کی وجہ سے آپ صادق و امین مشہور بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو اس کے اور بھی قدردانی کر لیں، تھوڑی سی بات سن لیں کہ اس کے فیصلے بھی اتنے ہی سچ ہوں گے، صدق اور جو ہے امانت پر مبنی ہوں گے۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، آئندہ
پھر کرسچی پروگرام میں یہ آہوزاری کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری حالت بہت خراب ہے، ہمارے ملک کی، ہماری اقتصادی حالت ساری، تو اس میں تو بڑے سکون اور تحمل کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.